السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من نسی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه۔ رواہ البخاری فی صحیح فی کتاب الصوم باب الصائم اذا اکل او شرب ناسیا، ورواہ مسلم ایضا۔ محترم ناظرین، آپ تمام حضرات کو ہم نے رمضان المبارک کے مسائل کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں اور ابھی بہت سی باتیں بتانی باقی ہیں۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم رمضان المبارک میں روزہ توڑنے والے امور کا تذکرہ کریں گے اور ان میں سے کس امر سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہ بھی بتائیں گے، اور اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کا حکم کیا ہے یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ تو الحمدللہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پیش کیا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں بھول گیا اور اس نے کھا لیا کھانا یا پانی پی لیا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے، بے شک اس کو اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے پلایا ہے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کے کھا پی لے روزے کی حالت میں تو اس کے اس کھانے اور پینے کو روزے کے توڑنے پر محمول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے یہ بھول کر کے کام کیا ہے جس کام کو وہ ہمیشہ کیا کرتا تھا۔ صبح کا کھانا کھاتا تھا، شام کا کھانا کھایا کرتا تھا، دوپہر کا کھانا کھایا کرتا تھا، لیکن رمضان المبارک کے روزے آنے کے بعد اس نے اللہ کی رضامندی کے لیے سحری کے وقت سے لے کر یعنی فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے اپنے روزے کی خاطر، اپنے رب کی رضامندی کی خاطر، اپنے رب کی مغفرت کی خاطر، اپنے رب کی جنت کی خاطر اس نے اس روزے کو رکھا اور اس نے اپنی تمام شہوتوں کو چھوڑ دیا، اپنا کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اب اس کا دھیان نہیں رہا اسے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور اس نے بھول کر کے کھا لیا پی لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بلا کر کے کھلایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے پلایا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا رحم و کرم ہے بندے پر کہ بندہ اگر بھول کر کے کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور وہ اپنے روزے کی تکمیل کر لے گا۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم تمام کو کتنی آسانی کا معاملہ سمجھ میں آیا اور کتنا بہترین دین ہے ہمارا کہ ہمارے بھولنے پر ہماری پکڑ نہیں کی بلکہ ہمیں یہ کہا کہ اللہ نے اس کو کھلایا اور اللہ نے اس کو پلایا ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ، بے شک وہ ایسا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ یہ ترمذی کے اندر کتاب الصوم اور باب ما جاء فی الصائم
یاکل او یشرب ناسیہ، تو اس کے اندر یہ روایت کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ جو روایت جو ہم نے ذکر کی، اس روایت کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور یہ روایت نمبر 1894 ہے، وہ 1933 ہے، اور مسلم شریف کے اندر 155ویں روایت ہے، جس کے اندر یہ حکم بتایا گیا کہ اگر کسی نے بھول چوک سے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا تو اسے اپنے روزے کی تکمیل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ روزے کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور اسے پلایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے من افطر فی رمضان ناسیہ فلا قضا ولا کفارۃ علیہ، اگر کوئی بھول کر کے رمضان میں روزہ کھول لے تو اس پر قضا اور کفارہ نہیں ہے۔ اس روایت کو حاکم نے بیان کیا ہے، اور دارقطنی نے بیان کیا ہے، اور ابن خزیمہ نے بیان کیا ہے، اور حافظ ابن حجر نے اسے صحیح کہا ہے فتح الباری کے اندر۔ شیخ محمد صبحی حلاق نے بھی اسے صحیح کہا ہے التعلیق علی سبل السلام میں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بھول کر کوئی آدمی کھا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جمہور اسی کے قائل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس نے بھول کر کھا لیا اس کا روزہ باطل ہو گیا اور اس پر قضا بھی لازم ہے، جبکہ اس کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے، جبکہ حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ جس نے بھول کر کے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ ارشاد باری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قول کے خلاف بھی ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ یہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کے خلاف ہے، جس میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نفس کو مکلف نہیں بنایا ہے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اب آدمی اس کا مکلف نہیں، بھول کا مکلف نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ وہ بھول گیا تو یہ اس کی اپنی جو ہے تکلیف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں کہ اللہ نے اسے بلا دیا۔ اب وہ بھول گیا تو ایسی صورت میں اس نے کھا لیا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں، کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، معلوم ہوا کہ دن میں یہ عمل حرام ہے۔ اب آئیے کل انشاءاللہ ہم آپ کو اس مسئلے کی وضاحت بتائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے ملنے کے بارے میں کیا کہا ہے، اور پھر اس کے بعد دن کے اندر اگر ایسا کوئی عمل کسی سے ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، ہم اس کو بھی بتائیں گے۔ اور اگر کوئی بھول کر ہم بستری کر بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے یہ بھی بتائیں گے، اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے شخص پر کفارہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم کل کے درس میں یا آئندہ درس میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی بھول چوک جیسی بیماری سے دور فرمائے، اور اگر کوئی بھول چوک سے ایسا کر لے تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر کوئی کھا لے یا پی لے تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان و اسلام پہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔